اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز ویور، آج ایک نئی ڈیزیز اور ایک نئے مسئلے جو ہمارے عوام میں کثرت سے پایا جاتا ہے وہ ہے انیمیا۔ آج ہم اس کے اوپر، اس کی وجوہات کے اوپر بحث کریں گے اور اس کا سلوشن انشاءاللہ والعزیز پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ معزز حاضرین و ناظرین، بات یہ ہے کہ جس طریقہ علاج کا میں پرچار کر رہا ہوں اس کا نام ہے کوانٹم پیتھی۔ کوانٹم پیتھی کا جو فلسفہ ہے یا جو بیس لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ہولسٹک سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہے، ہولسٹک سسٹم آف ہیلنگ ہے۔ اس میں ہے کہ باڈی، مائنڈ اور سول تینوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے تو پہلے احساسات یا خیالات کے لیول پہ بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد ان خیالات کا اثر اس کی انرجی والے جسم یعنی روح کے اوپر پڑتا ہے اور پھر اس کا اظہار اس کی باڈی کے اوپر ہوتا ہے، وہ مختلف علامات کی شکل میں اور مختلف پیتھولوجی کی شکل میں واقع ہوتا ہے۔ لیکن بیماری کی جو اصل ہے وہ اس کی شروعات ہوتی ہیں ہمارے احساسات سے اور ہمارے خیالات سے، جس کو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہستی اس کی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر تو پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور ایک اور شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا وہ اپنی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ کہ یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ آج کا مسلمان اپنے قرآنی علوم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت سے دور ہو کر مادہ پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ مذہب اور وہ دین جو ہمیں سب سے پہلے اپنی خیال کی اصلاح سکھانے کے لیے آیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہاری جو انٹینشن ہے وہی مینیفیسٹ ہو جائے گی، وہی تمہارا عمل قرار پائے گی۔ تو نپ دا ایول ان دا بڈ، یعنی کہ برائی کو راستے میں ہی روکنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہمارے دین اسلام نے دیا، لیکن اس میں ہماری کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں تھی۔ ہم نے اس کو سائنٹیفکلی اس کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن، تشریح نہ سیکھی، نہ کوئی کسی نے ہمیں سکھائی۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کا پڑھنا بس صرف جو یہ ہے کہ گھر میں پڑھنا ہے اور مسجد میں اس کو نماز میں اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے اوپر تفکر اور تدبر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ تم اس قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تو عقل والے لوگ تو وہی ہیں جو اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس میں سے کھوج لگاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں کیوں پیدا کیں۔ لیکن ہم نے تفکر تدبر کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پاک کو صرف پڑھنے کی کتاب بنایا، اس کو سمجھنے کی یا اس کو ایز اے سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کے طور پہ ہم نے نہیں لیا۔ تو کوانٹم پیتھی کا جو طریقہ علاج میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک ہیلنگ سسٹم ہے، بلکہ یہ دنیا کو اسلام کے بارے میں بتانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کتنی گہرائی میں جا کے ہم سے جو ہے نا بات کر رہا ہے اور ہمارے پرابلمس کو سالو کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو عزیز من، بات یہ ہے کہ اب آج کا موضوع تھا انیمیا، خون کی کمی، لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ انیمیا کے موضوع میں یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو میں وہ چیزیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے والا ہوں جس کے اوپر میں نے الحمدللہ اپنی زندگی لگائی اور اس کا کھوج لگایا۔ تو بات یہ ہے اپنا معزز حاضرین و ناظرین کہ ویسے تو انیمیا کی جب بات ہوتی ہے تو یہ کہ انسان کے جسم میں 5 سے 6 لیٹر خون ہوتا ہے اور اس میں آر بی سیز اور ہیموگلوبنز
کی ایک مقررہ مقدار ہے. جب وہ اس سے کم ہوتی ہے تو آکسیجن کی سپلائی جسم کے مختلف حصوں میں نہیں ہو سکتی, تو اس سے جو سمٹمز مینیفیسٹ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ تھکاوٹ ہوگی, کمزوری ہوگی, سانس کا پھولنا ہوگا. مطلب کیا ہے تھکاوٹ, کمزوری, تو اپنا یہ چیزیں, انڈائجیشن, تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے جو ایلوپیتھک ہزار جو مادہ پرستی میں اس کو لے کر جاتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ آئرن کی زیادہ ایکسٹرا ڈوزز دے دیتے ہیں اور اس کی خیال اور اپنا روح کے لیول پہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کی کازیشن کیا ہے, تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے آنتوں کی سوزش, سیاہ پخانے آنا شروع ہو جاتے ہیں, متلی کایا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہے, وہ ایکسٹرا ہم نے اس کو لوڈ کر دیا آئرن کی مقدار سے, لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس کے خیال کے لیول پہ یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی. اب خیال کے لیول پہ یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان لیک آف جوائے میں ہو, خوشی کی کمی ہو, اور فیئر آف لائف ہو, خوف اس کے دل میں آ جائے. انسان مختلف ٹرانزیشنل فیزز میں سے زندگی میں گزرتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ہم اس کو جا کے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں, اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, وہ فیئر ہوتا ہے, ایک ٹرانزیشن آ گئی, ایک نیا ماحول بدل گیا, اس کے اوپر اس کو وہ سکھایا جا رہا ہے, اور وہ اس کے اوپر روبوٹ بنانے کے لیے اس کے اوپر پریشر جو ڈالا جا رہا ہے, اس کی باڈی جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتی ہے. وہ بچہ کیا ہوتا ہے, اینیمک ہو جاتا ہے. پھر وہ اگر میدا اس کا, وہ کہے گا بھئی یہ رسپانسبلٹی کون سی میرے اوپر ڈال دی, تو وہ اسے اسکیپ چاہتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کی بھوک بند ہو جاتی ہے. تو یہ خیال کے لیول پہ بیماری جو ہوتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے, مینیفیسٹ ہوتی ہے باڈی پہ. اب دنیا کا کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر اور کوئی حکیم ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, یہ کوانٹم پیتھی ان چیزوں کو دیکھتی ہے. اوکے, اس کی روٹ کاز کیا ہیں, ہم نے اس روٹ کاز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے, اور ان روٹ کاز کو دور کرتے ہیں تو پیتھولوجیکل چینجز خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو عزیز من, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ انسان مختلف ٹرانزیشنل فیزز میں سے گزرتا ہے. اسی طرح پھر وہ بچپن, لڑکپن میں آ گیا, پیوبرٹی ایج آ گئی, وہ ایک ٹرانزیشن ہو گیا, ایک یعنی تبدیلی کا ایک اپنا سسٹم شروع ہو رہا ہے. وہ پھر بالغ ہو کے پھر وہ شادی کی لائف میں آ گیا, پھر کاروباری پریشانیاں شروع ہو گئیں. تو اصل میں انسان مختلف سائیکولوجیکل سرکل میں سے ساری زندگی نکلتا رہتا ہے. تو جب تک آپ کسی آدمی کے, کسی انسان کی سائیکولوجی کے اوپر جا کر اس کی روٹ کاز کو نہیں پکڑیں گے, اس کا علاج نہیں کریں گے, تو یہ سسٹم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ سسٹم صرف اتنے رہے گا کہ ہم فارماسیوٹیکل کمپنیز کی دوائیں بیچیں گے, ان سے کمیشن کھائیں گے, اور اس کے بعد ہماری ڈاکٹر کی نیت یہی ہوگی کہ یہ مریض نہیں آیا, یہ کوئی کیش آ گیا, اس کو میں نے کیش کرنا. وہ جو بیماری اگر تھاٹ لیول پر کور اپ کر لی جائے تو وہ مینیفیسٹیشن نہیں ہوتی کہ بعد میں آپ اس کو سرجیکل لیول پہ لے جائیں, کیونکہ آپ نے نپ دا ایول ان دا بڈ, یعنی کہ ابتدا میں ہی اس کو روک دیا تھاٹ لیول پہ. ادھر کوئی ایسا سسٹم نہیں جو انسان کی کیتھارسس کرے, اس کے دکھ درد کو سنے. تو ہم نے ہر چیز کے اوپر مادی کیمیکل ادویات کو پرسکرائب کر کے ڈاکٹر کو دے دینا. تو کوانٹم پیتھی آنے والی نسلوں کے لیے ایک وہ سسٹم ہے جو ان کی روح, ان کے خیال کو بھی ڈسکس کرے گا, اور یہ وہ سسٹم ہے جو قرآنی اور حدیث کے علوم کو دنیا کے سامنے ایز اے سائنٹیفک پیش کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا. تو ان چیزوں کو آپ کم قیمت نہ جانیں, ہمارے ساتھ جوائن کریں, اس مشن میں آئیں, اور انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں انسانیت کی فلاح بھی ہے, اور دین اسلام جو ہے وہ تو یونیورسل برادرہڈ کی بات کرتا ہے, صحت, امن اور محبت عالم کی بات کرتا ہے. تو ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو ہیلنگ بھی دینی ہے, اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, یہ چیز اور یہ پیغام میں آگے پہنچا بھی رہا ہوں, اور اس کے الحمدللہ مجھے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی ان چیزوں کو جوائن کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ بات چل رہی تھی انیمیا کی, تو انیمیا کے ساتھ میں نے اس کانٹیکس میں وہ باتیں بھی کر لی جو اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ آپ کیا چیزیں آپ بتا رہے ہیں, خالی لکھنے سے کیا ہوتا ہے. بھائی یہ تو اس دنیا کی ہر چیز جو ہے بیسیکلی انرجی ہے. ہم جو انسان جو ہے اگر اس کے اندر سے انرجی یعنی اس کی روح نکال دی جائے تو اس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. تو یہ جسم تو اصل جسم نہ ہوا, یہ جسم جو ہے مکان ہے, روح مکین ہے. یہ جسم سواری ہے, روح سوار ہے, اور یہ جسم مصنوعی ہے, فنا ہونے والا ہے. روح اصل ہے, اور روح اصل ہے تو روح نے کبھی ختم نہیں ہوتا. روح انرجی ہے, انرجی نیور ڈائی,
یہ صرف اپنی شکل بدلتی ہے. اسے پیمانہ امروز و فردا سے نانا جاویداں ہر دم جواں بھی ہم رواں ہے زندگی. موت زندگی کا ایک وقفہ ہے, پھر آگے بڑھیں گے ذرا دم لینے کے بعد. تو میرے عزیزوں, یہ ایک سسٹم آف ٹریٹمنٹ بھی ہے اور ایک سسٹم اپنی روح سے آشنائی کا بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو خود کو پہچان گیا, اپنے انر سیلف کو پہچان گیا, تو وہ خدا کو پہچان گیا. تو جزاک اللہ خیر. یہ آپ کو گوشے گزار مزید یہ ہے کہ میں کچھ اسکرین کے اوپر اپنا کوڈز آئیں گے, اس میں ہم ان چیزوں کو فیئر آف لائف ہے اور اپنا اسکیپ فرام رسپانسبلٹی ہے, ان کے کوڈز ہم آپ کو دیں گے, جس سے جو ہے اندر کا سسٹم آپ کا خون بنانا شروع کر دے گا. اس کے علاوہ آپ نے ٹماٹر, کشمش اور خشک خوبانی, شہتوت, کھجور اور انار, یہ ان چیزوں کا استعمال فرمائیں. تربوز اور آلو بخارا اور کلیجی میں بھائی آئرن جو ہے بکثرت پایا جاتا ہے, تو آپ ان چیزوں کو استعمال کریں. اور کیمیکل ادویات سے حت الوسع بچنے کی کوشش کریں. آپ کو اسپریچول کوڈ اور ہیلنگ کوڈ جو ہیں کوانٹم پیتھی کے پلیٹ فارم سے آپ ہم سے رابطہ کریں گے, تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ کوڈز وغیرہ آپ کی انڈیویجول مسائل کے لیے بھی دیں گے, اور جنرل مسائل کے لیے تو میں ویڈیوز بنا ہی رہا ہوں. تو کیپ ان ٹچ ود اس اینڈ تھینک یو. آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور دیے ہوئے کوڈز کو استعمال کیجیے, اور فون نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر.